تو عزیزان گرامی، بسم اللہ کے متعلق جو احادیث کریمہ ملی ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک قبر والے پر سخت عذاب ہو رہا ہے، اتنا عذاب ہو رہا ہے کہ اس کی قبر میں آگ دہکائی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر سے آگے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ استنجا وغیرہ کر کے فارغ ہو کر کے واپس آئے، پھر اس قبر کے پاس دیکھے تو اس قبر میں نور ہی نور ہے۔ پہلے تھوڑی دیر پہلے عذاب، سخت عذاب ہو رہا تھا، واپس جب قبر پہ آئے تھوڑی دیر کے بعد تو دیکھا کہ اس کی قبر میں اب ٹھنڈی ہے، نور سے بھری ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اس کا راز ہمیں بتا دو، یہ چند منٹوں پہلے جو عذاب میں مبتلا میت تھی، ایسی کیا نیکی اس کی تیری بارگاہ میں پہنچ گئی کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی قبر پر تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، یہ بندہ نہایت سخت گنہگار تھا، ساری برائیاں اس کے اندر تھیں، بہت سارے عیب تھے، لیکن جب اس نے شادی کی تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کے بعد ہم بستری کیا، جب اس کی بیوی حاملہ ہوئی تو ایک رات یہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو بگڑا ہوا ہوں، میں تو نکما ہوں، میں کسی کام کا نہیں، لیکن تیرے پیٹ میں جو میرا بچہ پل رہا ہے، اگر یہ دنیا میں آئے تو اس کو میں اپنی طرح نہیں بناؤں گا، اس کو عالم دین بناؤں گا۔ وہ شرابی تھا، کبابی تھا، جواری تھا، جو بھی تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کے حمل پیٹ پر انگلی رکھ کر کہا میں اس بچے کو عالم بناؤں گا، رب کا کلام پڑھاؤں گا۔ بنی اسرائیل کی بات ہے۔ رب تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے، اے عیسیٰ، اتفاق ایسا کہ یہ اپنے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے مر گیا، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے دفن کر دیا، تو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد جب بچہ پیدا ہوا اور بچے کی پرورش میں اس کی ماں لگ گئی، یعنی اس کی بیوہ، اس گنہگار کی بیوہ بچے کی اچھی پرورش کرنے لگی، بچہ جب بولنے کے قابل ہوا تو اس عورت نے کہا کہ اس کے مرحوم باپ کی خواہش تھی کہ اسے عالم بنایا جائے، اللہ کا کلام پڑھایا جائے، میں اس بچے کو ایسے ہی نہیں چھوڑوں گی۔ ہاتھ پکڑ کر کے ایک عالم ربانی کے پاس لائی، تورات کے جو عالم تھے ان کے پاس لا کر کے اس عورت نے کہا کہ اس کا باپ بڑی بری عادتوں میں مبتلا تھا، مگر اس کی خواہش تھی کہ بچے کو نیک بناؤں، بچے کو عالم بناؤں، لیکن اتفاق ایسا کہ وہ بچے کی ولادت سے پہلے مر گیا، آپ اسے اللہ کا کلام پڑھائیں۔ اس عالم دین نے اپنی گود میں بچے کو بٹھایا اور کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ رب تعالیٰ فرماتا اے عیسیٰ، اس کا بیٹا جیسے ہی مجھے رحمان و رحیم کہنے لگا، میری رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب۔ تفسیر میں یہ بھی فرمایا گیا، بچے اگر رب کو رحمان و رحیم کہہ رہے ہو، ماں باپ کی قبروں سے عذاب کو اللہ اٹھا لیتا ہے، یہ تو بسم اللہ کی برکتیں ہیں، فقط بسم اللہ کی۔ اور جس کا بیٹا پورا حافظ قرآن بن جائے، کیا اس کے ماں باپ کو اللہ نہیں بخشے؟ آج حالات یہی ہیں، ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ کائے کو بچوں کو مدرسہ پڑھائیں، کیوں بچوں کو پڑھائیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں مدرسوں کی حالت، پورے ہندوستان نہیں دنیا میں ہم مسلمان جتنے ہیں، مسلمانوں کا صرف 2% حصہ، 2% مدرسوں میں جاتا ہے، 98 باقی پورے اسکول کالجز میں ہے۔ میں آپ کو کوئی تانا نہیں دے رہا ہوں کہ کالج جانا یا اسکول جانا ناجائز ہے، جاؤ، شوق سے جاؤ، دنیا میں آگے بڑھنا تمہارا بھی حصہ ہے، تمہارا بھی حق ہے، مگر وہ کون سی ایسی کامیابی ہے جو دین کو پیچھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آتی ہے، ابھی چند مہینوں قبل کی بات ہے، میں اکثر اس کو بیان میں بھی عرض کیا کرتا تھا۔